السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي مقام بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، آج 1 جنوری 2021 کہ جس کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، خلاق عالم نے یوں سمجھ لیجئے کہ پھر سے مجھے اور آپ کو مہلت دے دی ہے. 2020 کا اختتام ہو گیا. کتنے ہمارے احباب ایسے تھے کہ جو 2020 کا جب سورج طلوع ہوا تھا، جنوری کے مہینے کا آغاز ہوا تھا، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن جب دسمبر 2020 کا سورج غروب ہوا تو ان کی قبروں کی مٹی بھی خشک ہو چکی تھی. اللہ رب العزت نے ہمیں 2021 عطا فرمایا. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خلاق عالم کی طرف سے پھر سے مجھے اور آپ کو مہلت مل گئی. تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وقت ہمیں ملا ہے تو اس وقت کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قیمتی بنائیں.
اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قسم کھا کر کہا ہے کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، تو خسارے میں جا رہا ہے، تو وہ سنبھل جاتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں میرا کاروبار گھاٹے میں نہ چلا جائے، کہیں میں خسارے میں نہ چلا جاؤں۔ وہ رب جو کائنات کو بنانے والا، وہ رب کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی، وہ رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے حضرت انسان تو خسارے میں ہے، اور صرف ویسے ہی نہیں کہہ رہا، رب قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ کون سے لوگ؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ یاد رکھ لیں کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر دن جو ہے وہ نفع بخش ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور ہیں بھی، الحمدللہ، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جب ایمان آ گیا، اگلا کام کیا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا۔ اب نیک اعمال کی تشریح کیا ہے، نیک اعمال کی تفصیل کیا ہے؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ان تمام کے تمام اعمال کا اگر نچوڑ بیان کیا جائے، ان تمام کے تمام اعمال کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس حضرت انسان کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اخلاق ٹھیک ہو جائیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبعوث جو کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے، میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں تو اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اب اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام سامنے رکھیے جہاں اللہ رب العزت نے کامیاب مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ سال کا اختتام ہوا، سال کے اختتام پر اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا پر، جگہ جگہ پر کامیاب لوگوں کا ذکر کہ 2020 کن لوگوں کے لیے کامیاب رہا۔ پھر میں اور آپ بھی دنیا کے اندر کامیابی کے اصول تلاش کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کامیاب ہو جائیں، کون سا راستہ اختیار کریں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کنہیں کامیاب کہہ رہا ہے؟ حقیقی معنوں میں تو کامیاب وہ ہے نا کہ جس نے پیدا کیا اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ حقیقی معنوں میں تو کامیابی اسے کہیں گے۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
والذین هم للزکاۃ فاعلون. بہت ساری باتوں کا یہاں ذکر ہے. میں ان تمام باتوں کو چھوڑ کر جو موضوع میں نے شروع کیا اس کی طرف آ رہا ہوں کہ انہی باتوں کے اندر ایک بات ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا. جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہیں. اب تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے اخلاقیات کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے اوصاف کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنی خلوت کی زندگی کو پاک کر لیا. رب کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں. اب اخلاق، لفظ اخلاق عام معاشرے میں کیسے بولا جاتا ہے اور میں اور آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کہا جائے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک اس لیے ہے کہ جب بھی اس سے ملیں وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، جب بھی اسے ملیں وہ مسکرا کے ملتا ہے، جب بھی اسے ملیں وہ اچھے انداز سے ملتا ہے، وہ سلام نے پہل کرتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز اچھا ہے. ہمارے ہاں اخلاق کے یہ پیمانے ہیں. لیکن یاد رکھیں شریعت محمدی کے اندر اخلاق کی تفصیل ہے. شریعت محمدی نے اس کی لمبی تشریح بیان کی ہے. ہم اخلاق کو، لفظ اخلاق کو چند لفظوں کے اندر منحصر کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ اخلاق کی صحیح معنوں میں یہ تشریح نہیں ہے. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر لفظ اخلاق بولا جاتا ہے، لفظ اخلاق نہیں بولا جاتا. کہتے ہیں جی فلاں کے اخلاق اچھے تھے، فلاں کے اخلاق اچھے تھے. اخلاق کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں کو. اخلاق کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے. اصل میں جو لفظ ہے وہ اخلاق نہیں ہے، وہ لفظ اخلاق ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس کے اوصاف اچھے ہیں. تو اخلاق ہم نے مخصوص کر رکھا ہے. خندہ پیشانی سے مل لو، مسکرا کے مل لو، اچھی گفتگو سے مل لو، یہ تمہارے اخلاق اچھے ہو گئے. نانا مانا کہ اخلاق کے اندر یہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اخلاق کی اصل تشریح کیا ہے؟ اخلاق نام ہے دل کی کیفیات کا. اخلاق نام ہے دل کی کیفیات کا. دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ جذبات اچھے ہیں، اگر وہ جذبات خوشگوار ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے اخلاق اچھے ہیں. اگر وہ جذبات برے ہیں، اگر وہ جذبات اچھے نہیں ہیں، اگر وہ جذبات غلیظ ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے پاس اخلاق حسنہ نہیں، اخلاق رذیلہ ہے. دو قسم کے اخلاق ہیں، ایک اخلاق حسنہ ہے، ایک اخلاق رذیلہ، ایک اخلاق حمیدہ ہے، ایک اخلاق سیئہ ہے. اگر جذبات اچھے ہیں، جذبات شریعت محمدی کے تابع ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے اخلاق اخلاق حمیدہ ہیں. اور اگر اخلاق تمہارے اچھے نہیں ہیں، جذبات تمہارے خوشگوار نہیں ہیں، وہ جذبات شریعت محمدی کے خلاف ہیں، تو سمجھ لو کہ تمہارے پاس تمہارا اخلاق جو ہے وہ اخلاق حمیدہ نہیں، اخلاق رذیلہ ہے. اور تمام اعمال کا نچوڑ کیا ہے؟ اخلاق کا اچھا ہونا. اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کن اخلاق کے مالک ہیں، ہمارے اخلاقیات کیا ہیں. 2021 کا آغاز ہے نا،
پتہ نہیں سورج طلوع ہوتے تو دیکھا ہے، غروب ہوتے ہوئے دیکھیں گے یا نہیں، زندگی کے اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن انسان جس چیز کا ارادہ کر لے اس پر چلنا شروع کر دے، اللہ منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ آج عہد کر لیجئے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے، ہمارے اخلاقیات ٹھیک رہیں گے۔ اور اخلاقیات کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیات کا۔ اب اللہ رب العزت نے بندے کے دل کے اندر کئی طرح کے جذبات رکھے ہیں جنہیں فطری جذبات کہتے ہیں۔ فطری جذبات ہیں، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان فطری جذبات کو ہم اعتدال کے اندر رکھیں گے تو یاد رکھ لیں کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ اخلاق حمیدہ بن جائیں گے۔ معاملات کہاں خراب ہوتے ہیں؟ معاملات کہاں خراب ہوتے ہیں؟ معاشرے کے اندر بگاڑ کب آتا ہے؟ جب ہمارے جذبات اعتدال کے اندر نہیں رہتے۔ جذبات اعتدال کے اندر نہیں رہتے۔ یہی شریعت محمدی کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اعتدال کے اندر رکھیں۔ آسان الفاظ کے اندر میں یہ سبق سنا رہا ہوں آپ کو، آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ غصے کا آنا فطری جذبہ ہے۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، یہ ایک فطرتی جذبہ ہے۔ جسے غصہ نہیں آتا اسے انسان ہی سمجھا نہیں جاتا۔ غصے کا آنا یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن جب اس جذبے کو ہم اعتدال کے اندر رکھیں گے تو ہم اخلاق حمیدہ کے مالک بن جائیں گے، اور اگر اس جذبے کو اعتدال کے اندر نہیں رکھیں گے تو اخلاق رذیلہ کے مالک بن جائیں گے۔ عزت نفس کا پیدا ہونا، عزت نفس کا پیدا ہونا، ہر انسان یہ چاہتا ہے میری عزت ہو۔ اگر اس جذبے کو ہم اعتدال کے اندر رکھیں گے تو اخلاق حمیدہ کے مالک رہیں گے، اور اگر اعتدال سے گر گئے، اعتدال کے اندر یہ جذبہ نہ رہا تو اخلاق رذیلہ کے مالک بن گئے۔ نفسانی خواہشات کا پیدا ہونا، نفسانی خواہشات ہر مرد و عورت کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ ایک فطرتی جذبہ ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے کسی کے اندر کم ہے۔ اگر اس جذبے کو بھی ہم اعتدال کے اندر رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی حبیب کی تعلیم کے مطابق ہمارے اخلاق اخلاق حمیدہ بن جائیں گے، اور اگر اعتدال کے اندر یہ جذبہ نہ رہا تو ہمارے اخلاق اخلاق رذیلہ بن جائیں گے۔ اور آسان الفاظ کے اندر غصے کا آنا فطرتی جذبہ ہے، غصے کا آنا فطری جذبہ ہے۔ اب غصہ ہر کسی کو آتا ہے۔ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ دو باتوں کا خیال رکھے کہ میرا غصہ کرنے کا محل کیا ہے اور میرا غصہ کرنے کی حد کیا ہے۔ میرے غصے کا محل کیا ہے اور میرے غصے کی حد کیا ہے۔ جس کے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو گئیں سمجھ لے کہ اس کے غصے کا جذبہ اعتدال کے اندر ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے دکان ہے، آپ زیادہ آباب تاجر ہیں، آپ اپنی کسی دکان پہ بیٹھے ہیں، ڈاکوں نے حملہ کر دیا، ڈاکوں نے حملہ کر دیا۔ اب آپ کہیں جی غصہ میں نہیں کروں گا، میں غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں، میں ان کی مزاحمت نہ کروں، تو لوگ آپ کو پھر کہیں گے کہ یہ مرد نہیں ہے، یہ انسان نہیں، یہ بزدل ہے۔ وہاں غصہ کرنا ضروری ہے، وہ محل ہے غصے کا، وہ غصے کا محل ہے، وہاں غصہ کرنا ضروری ہے۔ اولاد نافرمان ہے، اولاد غلطی پہ غلطی کرتی ہے، اولاد غلطی پہ غلطی کرتی ہے۔ آپ ایک موقع دیتے ہیں، دو موقع دیتے ہیں، تین موقع دیتے ہیں، اولاد نہیں سدھرتی۔ اب یہ محل ہے کہ اس اولاد پر غصہ کیا جائے۔ اولاد کو بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس پر غصہ نہیں کر رہے، یہ آپ باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ پھر
اولاد غلط راستے پہ جا رہی ہے، آپ غصے سے اسے روک نہیں رہے، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اولاد غلطی کر رہی ہے نا، آپ ایک موقع دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، اس کے باوجود اولاد سدھرتی نہیں۔ اب شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ اس پر غصہ کرو، یہ غصے کا محل ہے، غصے کا مقام ہے یہ۔ تو جب غصے کے محل کا پتہ چل گیا، غصے کا مقام کا پتہ چل گیا، تو اب سن لیجئے کہ غصے کی حد ہے۔ غصہ محل کے مطابق ہو اور غصہ حد کے اندر ہو، نہ محل سے تجاوز ہو نہ حد سے تجاوز ہو۔ اولاد نافرمان تھی، آپ نے سمجھایا، نہیں سمجھ پا رہی، آپ نے غصہ کیا، محل کا انتخاب کر لیا۔ اب حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ حد کیا ہے؟ قربان جائیں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کو کھول کر بیان کیا، زندگی کے ہر شعبے کو کھول کر بیان کیا۔ حد کیا ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دو، بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو، مارو۔ حد بتائی۔ غصے کے محل کو جب آپ نے چن لیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرنا۔ حد کیا ہے؟ اولاد نافرمان تھی، اب یہ نہ کرنا کہ غصے کو حد سے تجاوز کر لینا، نانا ایسا نہ کرنا، اس کی چمڑی ادھیڑ دو، اس کے ہاتھ بازو توڑ دو، اسے گھر سے نکال دو، نانا حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی تربیت کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے مارو، لیکن مارتے وقت خیال رکھنا اس کے چہرے پہ نہ مارنا، بچے کے چہرے پہ کبھی نہ مارنا، بچے کو ایسی چیز سے کبھی نہ مارنا کہ جس سے اس کے جسم پر نشانات پڑ جائیں، ایسا نہ مارنا۔ اگر ایسا مارو گے کہ اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، اس کے چہرے پر تھپڑ مارو گے، اس کے جسم پر مارو گے کہ نشانات بن گئے، تو پتہ یہ چل جائے گا تمہارے اخلاق جو ہے وہ اخلاق حسنہ نہیں، اخلاق سیئہ ہیں۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کن اخلاقیات کا مالک ہے، یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کیسے اوصاف کا مالک ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو جی جی، اور گھر میں جب اولاد پر سختی کرتا ہے تو ان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اخلاق حمیدہ کا مالک نہیں ہے، یہ اخلاق رذیلہ کا مالک ہے، کیونکہ اس نے دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو اعتدال کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ شریعت محمدی کہتی ہے کہ دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو اعتدال کے اندر رکھو۔ پھر اسی طرح عزت نفس ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، جو یہ نہیں چاہتا ہے میری عزت نہ ہو تو اسے انسان ہی سمجھا نہیں جاتا۔ کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو میری عزت ہو؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری عزت ہو، میں معاشرے کے اندر اچھے نام سے پکارا جاؤں، میرا معاشرے کے اندر کوئی مقام ہو۔ یہ جذبہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اعتدال کے اندر رہے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اعتدال سے ہٹے گا تو رب کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ بن جائے گا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ حد کیا اس کی کہ میں ایسے اعمال کروں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری عزت کریں، میں پڑھوں، میں لکھوں، میں ہنر مند بنوں، میں کوئی کام کروں تاکہ گھر کے اندر بھی میری عزت ہو، معاشرے کے اندر بھی میری عزت ہو۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ اعتدال ہے۔ لیکن جب بات آ گئی اس سے آگے کہ میرے تو تعریف کرے اور میں لوگوں کو حقیر جانوں، میں لوگوں کو حقیر جانوں، لوگ میری تعریف کر رہے مولوی صاحب، مولوی صاحب، اور مولوی صاحب کہیں اگلے بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے، دوسروں کو حقیر جانے۔ جب کسی نے کسی کو حقیر جانا، یاد رکھ لیجئے
اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کسی نے کسی کو حقیر جانا، اس نے تکبر کا ارتکاب کیا، اور رب کا وعدہ ہے کہ میں متکبر کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں گا۔ جس دل کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رائی برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب دیکھیں وہ جذبہ اعتدال کے اندر نہیں تھا، اعتدال سے ہٹا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ میں علم حاصل کروں، میں ہنر حاصل کروں تاکہ معاشرے کے اندر میرا کوئی مقام ہو۔ آج ماں باپ بھی اولاد کو یہی تربیت دیتے، بیٹا پڑھو، معاشرے کے اندر تمہیں کوئی جانے گا، معاشرے کے اندر عزت ہوگی، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا تم اتنا پڑھو کہ پڑھ کر دوسروں کو حقیر جاننا، اتنا علم حاصل کرو کہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے کو انسانی نہ سمجھنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ تو ہو رہا ہے، کسی کے پاس کچھ عہدہ آ جاتا ہے، کوئی ڈگری مل جاتی ہے، کوئی دولت آ جاتی ہے، کوئی کاروبار میں ترقی مل جاتی ہے، تو وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کی صفوں کے اندر اگر ایک بزنس مین کھڑا ہے اور ساتھ ریڑی بان آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت اس کے اخلاق کا پتہ چلے گا کہ یہ کن اخلاقیات کا مالک ہے۔ اگر اس کی طبیعت کے اندر انقباض پیدا ہوا، اس نے اپنے کپڑوں کو بچانا شروع کر دیا، تو سمجھ لو کہ یہ اخلاق، اسے نماز نہیں، اس کو اخلاق بچائیں گے، اور یہ اخلاق اخلاق حمیدہ نہیں، اخلاق رذیلہ کا مالک ہے۔ کیوں؟ اس نے دوسرے کو حقیر جانا ہے۔ تو یہ جذبات اعتدال کے اندر رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے جذبات کیسے اعتدال میں آئیں گے؟ اس کے لیے ضرورت ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ 2021 کے آغاز ہی میں پہلے دن ہی میرا یہ فرض منصبی ہے آپ تک یہ پیغام پہنچانا کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، یقین جانیے ہمارے اخلاق اخلاق حمیدہ بن جائیں گے۔ پڑھیے صحابہ کی تاریخ، زمانہ جاہلیت کے اندر انہی لوگوں کے کیا اخلاق تھے، انہی لوگوں کے کیا اوصاف تھے، لیکن جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، نبی کی صحبت میں آئے، تو ان کے اخلاق کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اتنا غصہ تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کا نام لے کر بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ عمر آ رہا ہے، اتنے غصے والے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی لڑائیاں، کہ 40 سال تک لڑائیاں ہو رہی ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تیرا گھوڑا آگے کیوں بڑھا، تیرے جانور نے میری چراگاہ سے کیوں چارہ کھایا، اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب نبی کی صحبت میں آئے، نیک صحبت میں آئے، وہی عمر ہیں، منبر پر بیٹھے ہیں، سامنے ایک غریب شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے عمر، اگر تو غلط راستے پہ گیا تو تلوار سے ہم تیری گردن اڑا دیں گے، یا تلوار سے ہم تیرا راستہ روک لیں گے۔ وہی عمر کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ صحابہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیوں پر اتر آتے تھے، ایک وقت وہ آیا، سامنے دشمن ہے، تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے، اس کی گردن کے قریب ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، دشمن اپنے منہ سے تھوک دیتا ہے، وہ صحابی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ جب پہلے میں اسے قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، وہ قتل اسلام کے لیے تھا، وہ قتل اللہ کے لیے تھا، وہ قتل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا، لیکن جب اب اس نے یہ حرکت کی تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں میری دل کی کیفیت اس میں شامل نہ ہو جائے، میں ذاتی جذبات میں آ کر اسے قتل نہ کر دوں، یہ انتقام کی صورت نہ بن جائے۔ تو
تو نیک لوگوں کی صحبت جب تک نہیں ہوگی ہمارے اخلاق جو ہیں وہ اخلاق حمیدہ نہیں بنیں گے۔ محض کتابیں پڑھ لینے سے، یاد رکھیں، محض کتابیں پڑھ لینے سے، محض واقعات سن لینے سے ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم عملی کردار ادا کرتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ وہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر کون لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اور نیک اعمال کا خلاصہ آسان الفاظ کے اندر یہ کہ جس کے اخلاق اچھے بن گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ اخلاقیات پر محنت کیجئے۔ 2020 کا پورا سال گزر گیا، 2021 کا آغاز ہے۔ زمانہ ماضی کے اوراق کو کنگال کر دیکھیں، ہم کس چیز پر محنت کرتے رہے؟ دنیا پر محنت کرتے رہے، وہ بھی حاصل نہ ہو سکی۔ آئیے اب اپنے اخلاقیات پر محنت کیجئے۔ اخلاق سنور گئے، اللہ کی قسم اللہ آسمان سے فرشتے مدد کے لیے اتار دے گا۔ آج سب سے بڑا فقدان یہ ہے، آج معاشرے کے اندر جس چیز کا فقدان پایا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں۔ اخلاق ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے ہاتھوں کے اندر تسبیحاں بھی پکڑی ہوتی ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اخلاق کی تو اس کے اندر ہم صفر ہیں، صفر ہیں۔ تو اپنے اخلاقیات کو درست کر لیجئے۔ اخلاقیات ٹھیک ہو گئے، انشاءاللہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔